تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے موقع پر میری آزمائش اور میرے امتحان کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، میری آزمائش اور میرے امتحان کا وقت آ گیا۔ غزوہ بنو مستلق پر حضور علیہ السلام جب تشریف لے جانے لگے، قرآن اندازی کی۔ حضور علیہ السلام بیویوں میں قرآن اندازی فرماتے تھے، جس کا نام نکلتا تو اس کو ساتھ لے کر جاتے، قرآن اندازی فرماتے، لیکن حضور کا دل یہی ہوتا تھا کہ اما عائشہ ساتھ جائیں تو جبریل امین پھر انہی کا ہی قرآن نکالتے تھے۔ تو اما جان کا نام نکلا، حضور ساتھ لے کے چلے گئے۔ بنو مستلق جب پہنچتے ہیں، انہوں نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کو دیکھا، ہتھیار ڈال دیے، لڑائی نہ ہوئی، اور بغیر لڑائی کے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے واپسی کا حکم دے دیا۔ واپسی رات کو ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، اور اس وقت خواتین کے لیے، یہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا، پرانے زمانے میں ایک ڈولی ہوتی تھی جس میں خواتین کو بٹھا کر جانور کی پشت کے اوپر سوار کیا جاتا تھا، ہودج، وہ ڈولی۔ تو فرماتی ہیں کہ وہ خاص خواتین کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے حضور علیہ السلام نے تیار فرمائی تھی۔ فرمایا میں اس میں بیٹھی تھی تو وہ اٹھا کر جانور سے اتار کر نیچے زمین پہ رکھ دیا جاتا، جتنی دیر قافلے نے ٹھہرنا ہوتا، اور جب قافلہ چلتا تو اس کو اسی طرح اٹھا کے اونٹ کی پشت پہ رکھ دیا جاتا اور قافلہ چل پڑتا۔ فرماتی ہیں کہ وہ زمین پہ رکھا ہوا ہے، میں باہر نکلی، قضائے حاجت کے لیے گئی، پیشاب کے لیے گئی، رات کا وقت ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ وہاں پر میرا ہار گر گیا، ہار گم ہو گیا، اور میں جب واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ہار نہیں ہے۔ تو میں نے کہا وہ جو وہاں میں گئی ہوں تو وہیں پہ گرا ہے۔ تو میں بتائے بغیر پھر چلی گئی کہ جلدی سے اٹھا کے لے آؤں۔ مجھے ڈھونڈنے میں کچھ دیر لگ گئی، اور پیچھے سے حضور علیہ السلام نے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا۔ صحابہ نے اس ڈولی کو اٹھایا، اما جان چونکہ بہت نحیف، کمزور، پتلی تھیں، تو اس کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا اور قافلہ چل پڑا۔ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ اللہ۔ بولو بھائی، اگر حضور جانتے تو حضور فرماتے ٹھہرو بھائی، بیوی میری تو ابھی گئی ہے باہر، کیسے تم جا رہے ہو؟ تو کون جانتا ہے غیب کا علم؟ اما جان فرماتی ہیں کہ میں واپس آئی، میں نے دیکھا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، رات کا ٹائم ہے، کوئی بندہ بشر نہیں۔ تو فرماتی ہیں کہ میں درخت کے نیچے چادر لے کے لیٹ گئی۔ مجھے پتا تھا کہ حضور علیہ السلام کو جب علم ہوگا تو فوراً آدمی دوڑائیں گے، اور وہ اسی جگہ پہ آئیں گے، تو مجھے یہاں سے پائیں گے تو واپس لے جائیں گے۔ اور ایک صحابی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حضور علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی، تم نے قافلے سے ایک منزل پیچھے چلنا ہے، کیوں؟ قافلے کی جو گری پڑی چیزیں ہوں وہ تم نے اٹھا کر لانی ہے، ظاہر ہے اتنے لوگ ہیں، ٹھہریں گے، ٹھہر کے جب چلیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی، تو تم نے ایک منزل پیچھے آنا ہے۔ تو جب قافلہ اگلی منزل پہ جائے تو اس منزل پہ تو نے پوری جگہ کو دیکھنا ہے، اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو اس کو اٹھا کے پیچھے چلتے آنا ہے۔ حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے چونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہوا تھا، میں جب وہاں پہ پہنچتا ہوں میں نے دیکھا کہ کوئی درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے، تو میں نے جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ اما جان یہیں پہ رہ گئی۔ رشتہ کیا ہے؟ ماں اور بیٹے کا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وازواجہ، قرآن کہتا ہے وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو رشتہ کیا ہے یہاں پر؟ ماں اور بیٹے کا۔ اسی وقت اونٹ نیچے بٹھایا، اما جان اس پہ سوار ہوئیں اور ساتھ ساتھ نکیل پکڑ کے چلے۔ یہ بات ہے اتنی سی، مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، یہاں پر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس نے جب دیکھا، چونکہ شیطانی ٹولہ یہ ایکٹیو ہوتا ہے، ان کے ہاتھ بس بات لگنے کی دیر ہے، دیر نہیں لگتی، ایک منٹ میں ایک پروپیگنڈا کہانی تیار ہوتی ہے ان کے پاس۔ انہوں نے دیکھا حضور کی بیوی اور صفوان ابن معطل وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے ساتھ لا رہے ہیں، ہو یہاں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے، معاملہ کا الزام لگا دیا اما جان کے اوپر۔ اور میرے محترم سامعین،
ہاں ایک دانا نے بڑی بات کہی ہے، اگر کسی کے اوپر الزام نہ لگے